نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت وال رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ماہ محرم الحرام میں شیعہ فرقے کی جانب سے کئی غیر شرعی باتوں کو اختیار کر کے صورت اسلام کو مسخ کرنے کی نازیبہ حرکت کی جاتی ہے۔ مختلف قسم کے خرافات، بدعات اور غیر غلط حرکتیں کی جاتی ہیں۔ اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی یہ کوشش کرتے ہیں، صورت اسلام کو مسخ کرنے کی نازیبہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کی واہیات حرکتیں اس ماہ محرم میں کرتے ہیں اور اس کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام میں ایک گھوڑے کو سجا کے بستی میں گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، شہر میں پھراتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہے۔ یعنی دلدل کی شبیہ بتاتے ہیں۔ دلدل جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خچر تھا، سواری تھی۔ ابھی عام گھوڑے کو، بازاری گھوڑے کو سجاتے ہیں جس طرح سے غیر مسلمین کفار و مشرکین گائے کو، بھینس کو سجا کر بنالوں میں پھراتے رہتے ہیں بنال کے موقع پر، اسی طرح یہ شیعہ افراد یہ فرقے کی جانب سے گھوڑے کو سجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سواری ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ شبیہ بتاتے ہیں، شبیہ ذوالجناح، یعنی دلدل کی شبیہ۔ شبیہ کا ماخذ شبہ ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اصل کو چھوڑ کر سائے کو پکڑنا یا سانپ کے گزر جانے کے بعد لکیر پیٹنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اسی شبیہ کے چکر میں پڑ کر ہر شیعہ چکر کھا رہا ہے، لیکن چشمے مومن سے خون کے آنسو اس وقت ٹپکتے ہیں جب اس چکر میں کسی سنی مسلمان کو گرفتار پاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات کتنی بدیہی ہے کہ جس چیز کے اصل ہونے میں شبہ ہے وہ واجب الاحترام کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یعنی جب ہم جانتے ہیں کہ یہ دلدل دراصل وہی گھوڑا ہے جو کل یکوں اور ٹانگوں میں جوتا جاتا ہے، تو اس کی تعظیم و توقیر کیوں کر قرین قیاس ہو سکتی ہے؟ ابھی بازار میں عام گھوڑے کو لا لیے، کسی کی بھی گھوڑے کو لا رہے ہیں، سجا رہے ہیں اور اس کو بازاروں میں گھما رہے ہیں اور تعظیم کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام کا گھوڑا ہے۔ یعنی دلدل کی شبیہ بتا رہی ہے کہ دلدل کے جیسا ہے یہ۔ تو دلدل فی الواقع کیا تھا؟ آئیے سب سے پہلے اسے سمجھ لیا جائے کہ حقیقت میں دلدل کیا تھا اور یہ لوگ کیا حرکتیں، نازیبہ حرکتیں کر رہے ہیں، کس قسم کی خرافات اور واہیات حرکتیں کر رہے ہیں، یہ بدعات کر رہے ہیں۔ دلدل اسم البغلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجموع البحار میں لکھا ہے کہ دلدل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا نام تھا۔ دلدل کیا تھا؟ خچر تھا۔ خچر نہ گھوڑا ہوتا ہے نہ گدھا ہوتا ہے، اس کے درمیان ہوتا ہے۔ گھوڑا اور گدھے کے درمیان جو جانور ہوتا ہے
وہ دلدل کا وہ خچر کہلاتا ہے. یعنی دلدل ہر دو دال کے پیش کے ساتھ بڑے خچر کو کہتے ہیں. دلدل یہ بڑا خچر ہوتا ہے اور جانور کی اس نوع ہے. اور اس خچر سفید مائل و سیاہ کا نام ہے جسے حاکم اسکندریہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کیا تھا. اور اس پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے تھے. یہ ایک جانور ہے جو گھوڑے اور گدھے کے آپس کے میل سے جو جانور پیدا ہوتا ہے اس کو خچر کہتے ہیں. تو یہ خچر جو تھے سفید مائل بسیاہی کا نام ہے. تو حاکم اسکندریہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانور پیش کیا تھا. اس پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوار ہوتے تھے. تو وہ اس کا نام دلدل تھا. غور فرمائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری جو کہ دلدل یعنی خچر تھی اس کو شبیہ میں گھوڑا کیسے بنا لیا؟ اب گھوڑے گھما رہے ہیں یہ بازاروں میں، کرائے پہ گھوڑے لاتے ہیں کفار و مشرکین کے اور اس کو سجاتے ہیں، سجا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے، منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اس کے سامنے، اس گھوڑوں کی تعظیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دلدل ہے. استغفر اللہ. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری خچر تھی، گھوڑا نہیں تھی، خچر تھی. بلکہ میدان کربلا میں اونٹ پر سوار ہو کر آپ ہاتھ میں قرآن مجید لے کر حجت تمام کرنے کے لیے دشمنان اہل بیت کے سامنے تشریف لے گئے تھے کہ یہ دشمن دین و عقل کل روز قیامت یہ نہ کہہ دیں کہ ہم بھول میں تھے، پس تعزیے میں خچر یا اونٹ ہونا چاہیے تھا. حالانکہ ہمیشہ گھوڑا ہی نکالا جاتا ہے، گھوڑے نکالتے ہیں. تو دلدل جو سواری تھی وہ خچر تھا اور یہ لوگ گھوڑوں کو گھماتے ہیں اور اس کی تعظیم کیا کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ میدان کارزار میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی شبیہ کیسی تھی. اور اگر یہ امر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر ہی سوار تھے، تو کیا جس شان و شوکت اور سج و دھج سے یہ شبیہ پیش کی جاتی ہے یہ مطابق اصل ہے؟ یعنی اس طور سے اس شبیہ کو کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے سے نسبت حاصل ہوگی جو حضرت سیدنا امام حسین کے زیر رکاب تھا؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ وہ عربی النسل اور یہ ہندوستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ٹانگوں اور یکوں میں سال بھر جتنے والا، کوچوان کی مار اور ڈانٹ سے پروان چڑھنے والا، علاوہ ازیں شکل و شباہت کے لحاظ سے بھی زمین و آسمان کا فرق، آب و ہوا اور طبع کے لحاظ سے بھی غیر معمولی فرق و علیحدگی. شبیہ ذوالجنان دلدل آج سونے چاندی سے سجا دھجا کر جاہ و جلال اور تم تراق کے ساتھ نکلتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے اور پھر غور فرمائیے کہ آج ادھر یہ خوش و خروش اور چاندی کی چمک اور سونے کی دمک ہے، ادھر شہید کربلا کے جواں بھائی اور بیٹے میدان کارزار میں جام شہادت نوش فرما چکے ہیں. 200 احباب ایک ایک کر کے کٹ گئے اور ہر ایک زخم میں مفارقت دیتا گیا. ننھے ننھے اور دودھ پیتے بچے تڑپ تڑپ کر خدا کے ہاں سدھارے اور ماں سوائے عابد بیمار اور عورتوں کے سرکار حسین تنہا رہ گئے تھے. خدا کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں. ہر طرف ہو کا عالم ہے. وہ شیعان حیدر کرار جنہوں نے سیدنا حسین کو اپنی نصرت کے لیے بلایا تھا، دشمنان اہل بیت بن کر خون کے پیاسے بن چکے تھے اور تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں جن سے اہل بیت رسول کا خون ٹپک رہا ہے. سروں پر شمشیریں چمک رہی ہیں جو نواز رسول کے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہیں.
کیا ایسی حالت میں شہید نینوا اپنی سواری کو سرخی، پاؤڈر، میک اپ اور سونے چاندی کے زیورات سے سجا کر نکلے ہوں گے؟ کیا اس وقت ان پر ایسی چھتری کا سایہ ہوگا جس طرح آج ایک مرصع چھتری سے ان کی سواری کی شبیہ پر کیا جاتا ہے؟ اب آپ ہی غور فرما کر بتائیں کہ اس موجودہ شبیہ ذوالجنان کو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے سے کیا نسبت حاصل ہے؟ وہ گھوڑا اور ہی رہا ہوگا جو حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر رکاب تھا۔ اس شبیہ ذوالجنان کو مثل سواری حسین کہنا حسین کے اس مقدس گھوڑے کی توہین ہے جسے ایک محب اہل بیت گوارا نہیں کر سکتا۔ اب کسی سواری کو براق کہہ کے اگر شبیہ بنا لے اور اس کی تعظیم کرے تو یہ اصل کی توہین ہے۔ یہ فوٹو کی تعظیم کر لے تو یہ اصل کی توہین، تو یہ بت سازی کی طرح ہے، یہ بت پرستی کی طرح ہے کہ شبیہ بنا رہے ہیں اور اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو روافض و شیعہ جو ہے اس طرح کے خبیث حرکاتیں کر کے دین اسلام کی شبیہ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، یہ نئے نئے قسم کے خرافات ایجاد کرتے ہیں۔ تو یہ ماہ محرم میں کبھی دلدل بناتے ہیں سونے چاندی کے اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، تعزیے نکالتے ہیں، یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں، یہ شیعوں کی گمراہی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ شیعوں سے دوری اختیار کرے اور ان حرکتوں سے، ان بدعات و خرافات سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس گمراہ فرقے کی گمراہی سے محفوظ رکھے اور مذہب اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔